السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد ومصليا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. محترم حاضرین، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، بے شک ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہیں کنبے قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو جانو اور پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اس بات کو غور سے سن لو کہ اللہ کے نزدیک مکرم اور معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. محترم حاضرین، اس آیت کریمہ پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسانیت کی پیدائش کا ذکر کیا کہ کیسے دنیا میں انسان وجود میں آئے اور آخرکار انسان تو ہے انسان، پھر بھی بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ کہ کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے. کیا ان کا مقصد ہے؟ کس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس طرح بانٹ دیا؟ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر ہیں ہم نے سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا. وہ کون ہے؟ آدم اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام. اب اللہ نے کنبے قبیلوں میں بانٹا کیوں؟ تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو جانے پہچانے. اگر سب ایک ہی خاندان کے ہوتے، سب ایک جیسے ہی ہو جاتے تو ان کے بیچ میں تعامل کم اختلافات زیادہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا. بات کریں لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے کی. جی ہاں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو لوگوں سے کٹ کر لوگوں سے دور جا کر رہے اور وہ خوش و خرم رہے. ایسا ہو نہیں سکتا. ہر انسان فطری طور پر اس اعتبار اس کام میں مجبور ہے کہ اسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہی ہے. اور دین اسلام بھی اسی بات کا حکم دیتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے صاف فرمایا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ روحیں ہیں جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ ساری روحیں یہ اللہ کا لشکر ہے. اور یہ جب لشکر نکلتا ہے تو جن کا آپس میں اخلاق و عادتیں مل جاتی ہیں یہ دوست بن جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جن کے عادت و اطوار ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. تو گویا حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان دوستی کرتا تو کیسے ہے اور دشمنی کرتا تو کیسے ہے. دوستی کب کرتا ہے؟ جب انسان کو سامنے والے کی عادتیں پسند آ جاتی ہیں. جب عادتیں پسند آتی ہیں اور ان دونوں کے معاملات ایک جیسے ہوتے ہیں تو محبت کرنے لگتا ہے. لیکن جیسے ہی معاملات جدا ہو جائے، چاہے وہ دین کا نام لے کر ہو، چاہے وہ معاملتی معاملات کو لے کر ہو، شرعی معاملات کو لے کر ہو، تو انسان وہاں پر نفرت کرنے لگتا ہے. لیکن جتنے بھی لشکر ہیں ایسا ضرور ہے، یا تو آپ کسی سے محبت کریں گے یا تو آپ کسی سے نفرت کریں گے. یہ ہونا طے ہے. محترم حاضرین، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے. ایک دوسرا آدمی ہے جو نہ لوگوں کے بیچ میں آتا جاتا ہے بلکہ لوگوں سے بالکل کٹ کر اپنی الگ الگ دنیا میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آدمی اللہ کے نزدیک بہتر ہے جو لوگوں میں رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، بنسبت اس انسان کے نہ لوگوں سے میل رکھتا ہے نہ جول رکھتا ہے بلکہ لوگوں سے بالکل جدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. محترم حاضرین، اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی سزائیں ایک انسان کو دی جا سکتی ہیں ان میں سے ایک نفسیانی سزا ہوتی ہے. ایک نفسیاتی سزا، سائیکولوجیکل کیا ہے سزا ہوتی ہے کہ انسان کو لوگوں سے جدا کر دیا جائے. جب کسی کو سزا دینا ہو تو جیلوں کے اندر کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تاکہ جب انسان لوگوں سے جدا ہو جائے گا، اب فرق نہیں پڑتا کہ وہ انسان کیا ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، بدعتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب انسانوں کو انسان سے جدا کیا جاتا ہے تو یہ نفس پر ایک بہت بڑی سزا ہے. کیونکہ اللہ نے فطرتی طور پر ہر انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر ہی رہے گا.
وہ لوگوں کے ساتھ تعاملات ہی کو کرے گا. اسی لیے مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری سزائیں دی. آپ کو جسمانی اعتبار سے ستانا چاہا, لا کر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی. نفسانی طور پر ستانا چاہا, آپ کی بیٹیوں کو پریشان کیا گیا, آپ علیہ السلام کو پاگل کہا گیا, آپ کے مسئلے میں سوالات اٹھائے گئے. اس سے بڑھ کر جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو نفسانی سزا دینا چاہا تو آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا, آپ کو لوگوں سے کاٹ کر رکھ دیا گیا. محترم حاضرین, یہ بتانا اس لیے ہے کیونکہ میرا جو عنوان ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل غیر مسلمانوں کے ساتھ, کہ آپ غیر مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا میل جول رکھتے تھے. اب اتنی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, ان سے ایک بات تو آپ کو سمجھ میں آئی گئی ہوگی کہ کوئی بھی انسان لوگوں سے جدا نہیں رہ سکتا, چاہے وہ لوگ مسلمان ہو کافر, کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری اہم بات کہ اگر کوئی آدمی لوگوں سے میل جول نہ رکھ کے ان سے کٹ کر رہ جائے تو ایسا آدمی فطرت اسلام کے اوپر نہیں, فطرت اسلام سے دور ہے. بات اگر غیر مسلمانوں کی جائے, جیسے یہ ملک ہندوستان ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دائیں ہو بائیں ہو, آگے ہو پیچھے ہو, ہر جگہ غیر مسلم موجود ہیں. اور یہ ملک بھی کیا ہے, غیر اسلامی ملک ہے. ایسے ملک میں غیر مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے, دینی اعتبار سے بطور مسلمان ہمارا تعامل ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اب ہم دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, آپ کی زندگی میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو جہاں آپ کو ان کے درمیان رہنا تھا تو آپ نے کیسے ان کے ساتھ تعامل کیا. دوسرا, جب آپ ان سے جدا ہو گئے, جب آپ مدینہ چلے گئے, تب آپ نے ان کے ساتھ کیسا تعامل کیا. تو دونوں چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ دور حاضر میں اس ہندوستان کے اندر غیر مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا کتنا ضروری. سب سے پہلی بات, آج غیر مسلمانوں سے اچھے تعلقات قائم کرنا یہ ہماری سماجی ضرورت ہے, کیونکہ جس سماج میں, جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, یہ سوسائٹی ملی جلی سوسائٹی ہے. یہاں مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں. غیر مسلم میں بہت سارے ہندو بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, نصرانی بھی ہیں, بلکہ اور سارے کچھ ناستک بھی ہیں جو کسی کو نہیں مانتے. اب ان کے ساتھ ہم کیسا تعامل کریں گے, تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات کو قائم کرنا یہ ہماری سماجی ضرورت ہے. سماجی ضرورت اس لیے کہ آپ کو جاننا چاہیے, یہ نہیں کہ ہم ان کے عقیدے کو صحیح کر دیتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم ان کے مذہب کو صحیح کہتے ہیں. اصل یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں اور ہم کو سکون سے رہنے دیا جائے. اور یہ کب ہوگا, جب آپ ان کے ساتھ تعاملات اچھا رکھیں گے. بسا اوقات کسی کی تکلیف سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی اچھا ہے. ہم ان کے عقیدے کو صحیح نہیں کہتے, ان کا عقیدے کو درست نہیں کرتے, لیکن کسی کی تکلیف سے بچنے کے لیے اچھا برتاؤ کرنا یہ سماجی ضرورت ہے. اور محترم حاضرین, ہندوستان کے اندر دیکھیں مسلمان مائنورٹی میں, جنہیں اقلیت کہا جاتا ہے. اگر مسلمان اپنی کوئی بات حکومت کے سامنے رکھتے بھی ہیں تو اس کا کوئی وزن نہیں بنتا. تو لہذا ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایسے اور دوسرے مائنورٹیز کی, ایسے دوسرے لوگوں کی جو غیر مسلم ہیں لیکن وہ مائنورٹی ہے, تو ان کے ساتھ مل کر ہم اپنی ایک بات کو رکھ سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے. اور دوسری اہم بات, غیر مسلمانوں میں کتنے ایسے مسلمان نہیں ہیں جو حق پسند ہیں, جو حق کو سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاں ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ غلط کیا. اگر غیر مسلمانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہی اچھے نہیں ہوں گے تو وہ حق پسند یا یوں کہیے وہ لوگ جو انصاف پسند ہیں, جو غیر مسلم ہیں, ان کا ساتھ ہم اپنے ساتھ کیسے لے سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ سب غیر مسلمانوں کے ساتھ ہمارے تعاملات اچھے ہو تاکہ جو انصاف پسند غیر مسلم ہیں وہ ہمارے لیے بھی آواز اٹھا سکے. اور یہ کوئی بدعت کا کام نہیں ہے, یہ کام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, یہ کام آپ نے اپنی زندگی میں کیا. چلیے حدیثیں دیکھتے ہیں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں تھے, آپ مشرکین سے گھرے ہوئے تھے, آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے اس لیے تاکہ آپ کو ستایا نہ جائے, اس لیے کیونکہ بطور انسان ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. لیکن دین کے مسئلے میں جب جب اللہ کے نبی کو مدد کی ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی نے غیر مسلمانوں سے مدد لی ہے. اللہ کے نبی نے ان کا سہارا لیا ہے, کیونکہ غیر مسلمانوں کا اس وقت سہارا لینا آپ کی دینی اور سماجی دونوں ضرورت تھی. مثال کے طور پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک
جب اللہ کے نبی طائف گئے تھے، مکہ والوں نے آپ کی دعوت کو نہیں مانا، آپ کو مجبور کیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں، تو ایک اعتبار سے اللہ کے نبی پورے مکہ کو بائیکاٹ کر کے ان کو چھوڑ کر اللہ کے نبی طائف گئے۔ جب آپ طائف پہنچے اس امید سے پہنچے کہ طائف والے میری بات کو سنیں گے، مکہ والوں نے نہیں سنا، یہ سنیں گے، لیکن ہوا کیا، طائف والوں نے اس سے زیادہ الٹا کر دیا۔ انہوں نے آپ کی بات کو نہیں سنا بلکہ اپنے اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، یہ آپ کو پتھر مارتے تھے۔ اتنے پتھر ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے کا جسم کا حصہ لہو لہان ہو گیا تھا اور وہ لہو بہتے بہتے آپ کے قدموں تک جا پہنچا تھا۔ ایسی حالت انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ اب مکہ والے انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ایک اعتبار سے آپ کو بائیکاٹ کیا تھا۔ اللہ کے نبی طائف والوں کے پاس گئے، اب کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی ان لوگوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا۔ اب آپ جائیں تو کہاں جائیں؟ لوٹ کر آپ کو کہاں آنا تھا؟ مکہ ہی آنا تھا، لیکن مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ بغیر کسی کی حمایت لیے ہوئے، بغیر کسی کا پروٹیکشن لیے ہوئے آتے تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کو مار دیا جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلے اور آپ نے ایک کافر آدمی جس کا نام مطعم بن عدی تھا اسے خط لکھ کر بھیجا اور کہا کہ مجھے مکہ میں رہنا ہے اور ان لوگوں نے میرا بائیکاٹ کیا ہے، کیا تم مجھے سہارا دو گے؟ کیا تم میرے پارٹنر بنو گے؟ کیا تم میرا ڈیفینس کرو گے؟ اس وقت الائنس ہوتا تھا، عہد و پیمان ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ ایک غیر مسلم سے مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کی آپ کی ضرورت تھی۔ لہذا مطعم بن عدی نے کہا کہ آپ کو میرا ساتھ چاہیے یا آپ میرے انڈر رہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو میری حمایت چاہیے، چاہتے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے تمہاری حمایت چاہیے، مجھے تمہارا پروٹیکشن چاہیے، کیونکہ تم انصاف پسند ہو۔ تو مطعم بن عدی کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ پہنچے، مطعم بن عدی نے کیا کیا؟ اپنے بھائیوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے خاندان کے نوجوان لڑکوں کو بلایا، سب کے ہاتھ میں تلوار دی تھی اور سب تلوار کو نکال کر کیا ہے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ اب سب مشرکین مکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا ہے، وہ نبی جن کو بائیکاٹ کر کے یہاں سے بھگا دیا گیا تھا وہ آ رہے ہیں اور ان کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ مطعم بن عدی جو بڑے قبیلے کا سردار ہے۔ مطعم بن عدی کھڑا ہوا، اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یاد رکھو کہ محمد بن عبداللہ کو میں نے سہارا دیا۔ کیا کہتا ہے؟ کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو سہارا دیا، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے ان کو مارا اس نے میرے بیٹوں کو مارا، جس نے ان کو مارا اس نے میرے بھائیوں کو مارا، لہذا جو ان کو ستائے گا وہ میرے سارے خاندان سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حمایت لی اور حمایت لے کر آپ مکہ میں اندر دوبارہ تشریف لائے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دینی ضرورت تھی، آپ کی سماجی ضرورت تھی، تو ایسے وقت میں آپ نے غیر مسلم کا بھی سہارا لیا۔ آپ بتائیے اگر آپ کے اچھے اخلاق نہ ہوتے، آپ کا کردار صاف نہ ہوتا، کیا مطعم بن عدی آپ کا ساتھ دیتا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے نبی نے اس کے احسان کو یاد رکھا، مطعم بن عدی کے احسان کو یاد رکھا۔ لہذا جب اللہ کے نبی مدینہ چلے گئے تھے، پہلی لڑائی غزوہ بدر ہوئی، 70 مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 قیدی پکڑے گئے، تو اللہ کے نبی نے کہا خدا کی قسم وہ مطعم بن عدی جس نے مکہ کے اندر مجھے سہارا دیا تھا، آج اگر زندہ ہوتا اور ان 70 قیدیوں کے بارے میں بس اتنا کہتا کہ چھوڑ دو، میں سب کو چھوڑ دیتا، میں سب کو چھوڑ دیتا، کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا تھا اور اس کا احسان اللہ کے نبی نے یاد رکھا تھا۔ یہ کس کا احسان تھا؟ ایک غیر مسلم انصاف پسند انصاف، اس کا انصاف تھا۔ محترم حاضرین، یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے کتنے ایسے غیر مسلم تھے جن کا سہارا اللہ کے نبی نے لیا۔ سب سے پہلے آپ کے سگے چچا آپ کے سگے چچا عباس بن عبد المطلب، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مدینہ سے ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، مدینہ سے چند لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ یہ مکہ والے آپ کی بات مان نہیں رہے، لہذا کیا کیجئے آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے فیصلہ کرنا مناسب نہ سمجھا، تو آپ نے اپنے سگے چچا کو بلایا، اور وہ سگے چچا کون ہے؟ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، عباس بن عبد المطلب ہے۔ وہ آئے اور اپنے سگے چچا کے سامنے بات کو رکھا جو غیر مسلم ہے۔ اب چچا نے ان سے پوچھا کہ دیکھو یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں مدینہ والوں سے، عباس بن عبد المطلب، کہ یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، یہاں ہم نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، نہ ان کو یہاں کوئی ستا سکتا ہے نہ ان کو مار سکتا ہے۔ اگر ایسی حفاظت کی ذمہ داری تم ان کی لے سکتے ہو تبھی لے جانا، ورنہ ان کو اپنے یہاں رہنے دو۔
بلکہ وہ غیر مسلم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کے مسئلے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت کی آپ کی سماجی ضرورت تھی۔ محترم حاضرین، سب سے بڑا سہارا تو اگر آپ کے کوئی بنے غیر مسلم ہونے کے بعد، وہ کون تھے؟ آپ کے چچا۔ کون تھے چچا؟ ابو طالب۔ کتنا ساتھ اللہ کے نبی کا نہیں دیا؟ آخری دم تک ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ کیا ابو طالب مسلمان ہوئے؟ کیا مسلمان تھے؟ نہیں، مگر اللہ کے نبی نے اس غیر مسلم کا جو سگا چچا تھا، اللہ کے نبی نے پورا کا پورا ساتھ لیا۔ بلکہ آپ دیکھیں ہرقل بادشاہ یہ نصرانی تھا، غیر مسلمان تھا، لیکن انصاف پسند تھا، لہذا اللہ کے نبی نے جب مکہ کے اندر تکلیفیں بڑھ گئی تو آپ نے کیا ہے ہجرت کرنے کا حکم دیا ایک ایسے ملک کے پاس جو نصرانی ہے، کافر ملک ہے، مگر انصاف پسند انسان ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو وہاں بھیجا، وہ گئے اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ وہاں رہا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری بھی ایسی سماجی ضرورتیں ہیں۔ اگر ہم کو مسجدیں بنانا ہے، اگر ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے، تو بہت سارے ایسے غیر مسلمانوں کا سہارا لینا جو عہدے میں بڑے ہیں، یہ ہماری سماجی ضرورت بن جاتی ہے، کم از کم اپنے دین کی حفاظت کر سکیں، اپنے بچوں کی حفاظت کر کے۔ محترم حاضرین، اسی طرح ایک تو فطری ضرورت کہ ہم لوگوں سے تعلقات قائم کریں، دوسرا سماجی ضرورت، اور تیسری اہم کیا ہے؟ دعوتی ضرورت، دینی ضرورت۔ یہ بات بتائیے کہ جب آپ کسی غیر مسلمان سے تعلق ہی نہیں رکھتے ہیں تو آپ اسے دعوت کیسے پہنچائیں گے؟ ایک آدمی جو آپ کا پڑوسی، بڑا افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے حالات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک غیر مسلم جو پڑوسی ہے، دلی میں بیٹھ کر نیوز اینکر وہاں سے اس کے مسلمانوں کے بارے میں اس کے ذہن کو کیا ہے خراب کر دیتا ہے کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ویسے ہیں۔ کہاں بیٹھ کر؟ وہ نیوز چینل جو دلی میں چلتا ہے، وہ بیٹھ کر آپ کے پڑوسی کا دماغ خراب کرتا ہے، اور آپ پڑوس میں رہ کر کبھی اس کو سچی اسلام کی دعوت نہیں دیتے، کبھی سچی اسلام کی تصویر نہیں پیش کرتے، لوگوں کا ذہن ایسے ہی خراب ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ ہماری دینی ضرورت ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں تاکہ ہم اپنے دین کو ان تک پہنچا سکیں، دین کی حقیقت کو ان کے سامنے بتا سکیں، دین کی سچائی کو ان کے سامنے رکھ سکیں۔ اور اسی کا ذکر کرتے اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو۔ تمہیں نکالا کس لیے گیا ہے؟ اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے منع کرتے ہو۔ جب آپ اس سے ملتے نہیں ہیں، نہ اس سے کوئی تعلق ہے، نہ کبھی آپ کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، سیدھے آپ دعوت دینے اس کے گھر پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ معاملات اور خراب ہو جائیں گے بنسبت اس انسان کے جس کے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اسے دینی اعتبار سے محبت کرتے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ کے تعلقات ہیں، تو ایسا آدمی آپ کی دعوت کو جلدی قبول کرے گا۔ اگر قبول نہ بھی کرے، کم از کم آپ کی عزت ضرور کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کے سامنے حق بات کو رکھا ہے۔ محترم حاضرین، غیر مسلمان آپ دیکھیں کہ ہزاروں قسم کے شبہات اسلام کے تعلق سے، اللہ کے نبی کے تعلق سے ان کے پاس ہے۔ ہم اگر ان سے اچھے تعلقات رکھیں گے تو ہو سکتا ہے آج نہ کل وہ اپنے اعتراضات کو ہمارے سامنے رکھیں، اپنے دل کے غبار کو رکھیں اور ہم ان کی باتوں کا صحیح جواب دے سکیں۔ محترم حاضرین، یہاں پر چند باتیں سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کا تعامل غیر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں رہتے ہوئے کیا تھا۔ کبھی بھی اسلام کا نظریہ نہیں رہا، اسلام کا حکم نہیں رہا ہے کہ اسلام نے کیا ہے غیر مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کی ہے۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کیا ہے تلوار کی زور پر پھیلا ہے۔ اگر سچ میں ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کہ آپ نے 23 سال میں 10 سال کیا ہے اللہ کے راہ میں لڑائی کی، صرف 8 سال، 10 میں سے بھی 2 سال پہلی لڑائی غزوہ بدر ہوئی۔ صرف اللہ کے نبی کی زندگی کے 8 سال آپ نے غیر مسلمانوں سے لڑائی کی۔ ان پورے 8 سال میں دونوں طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے اور نان مسلم مشرکین کی طرف سے 1200 لوگ مارے گئے۔ کتنے لوگ مارے گئے؟ صرف 1200۔ 8 سال کی لڑائی میں 1200 لوگ مارے گئے، جبکہ ہزاروں اور لاکھوں میں مسلمان ہو چکے تھے۔ تو لڑائی آپ دیکھیں برائے نام تھی، بلکہ مسلمانوں نے جو لڑائیاں لڑی ہے وہ اپنے دفاع میں، اپنے ڈیفنس میں لڑی ہے۔ کبھی اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر کیا ہے کسی پر اٹیک نہیں کیا تھا۔ محترم حاضرین، امریکہ آپ نے دیکھا افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا، ابھی ملک شام کو برباد کر دیا گیا، ابھی اسرائیل کیا کر رہا ہے فلسطین پر حملے کر رہا ہے۔ صرف 1 اور 2 دن کے اندر ہزاروں کو مار دیا جاتا ہے، تب بھی وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی 8 سال کے اندر دونوں طرف
طرف سے مسلمان اور نان مسلم ہندوؤں کی طرف سے یعنی غیر مسلمانوں کی طرف سے صرف 1200 مارے جاتے ہیں اور مسلمان کیا ہو جاتے ہیں؟ دہشت گرد ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کا دین تلوار سے پھیل گیا. محترم حاضرین اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا تعامل برتا. سب سے پہلے بات عقیدے کی جائے, جہاں بھی اسلامی حکومت بنی, جہاں بھی مسلمانوں کو پاور آیا, مسلمانوں نے ہمیشہ غیر مسلمانوں کو آزادی دی. کہا کہ تم کو جس دین پر عمل کرنا ہے کرو, ہم تم کو دعوت دیں گے, قبول کرو یا تو ٹیکس دے کر ہمارے ملک میں رہو. جیسے خود ہندوستان میں ہم ٹیکس دے کر رہتے ہیں. اگر اسلامی ملک بھی ہوتا تو یہ اگر غیر مسلمانوں کی بات کو نہ مانے, اسلام کبھی ان پر زبردستی نہیں کرتا. کیا اللہ قرآن دیکھیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین کے مسئلے میں کوئی زبردستی نہیں. آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. آپ کسی کو زبردستی اس کی مرضی کے بغیر کیا ہے اس کے کوئی کسی مسئلے پر عمل نہیں کرا سکتے. محترم حاضرین, یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں کو اس طرح مجبور کرتے ہیں کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں, کیا آپ ایسا لوگوں کو مجبور کرتے ہیں بار بار دعوت دے کر یا کسی طرح کا معاملہ, کیا آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلامی حکومت بن گئی, مدینہ مسلمانوں کو ہو گیا, تب بھی وہاں پر یہودی رہا کرتے تھے, نصارہ رہا کرتے تھے. مکہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قائم کیا تو مکہ کے باہر جتنے حدود تھے وہاں غیر مسلم رہا کرتے تھے. کبھی بھی اسلام نے کیا ہے ان کے تئیں کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی جنگ میں تھے, تو ہرقل بادشاہ کی طرف سے ایک شخص آیا, اس کا نام تنوخی تھا. اس شخص کا نام کیا تھا؟ تنوخی. وہ آیا اور ہرقل بادشاہ کا خط لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اللہ کے نبی نے اس کا خط پڑھا, آپ نے سیدھے سے سوال کیا هل لك من الاسلام شيء, آپ نے کہا کیا اسلام کی طرف رغبت رکھتے ہو, کیا مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ تو وہ تنوخی ہنسنے لگا, کہا کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ ہرقل بادشاہ کے پاس آیا ہے. جب مسلمان لڑ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بیچ میں, ایسے وقت میں اکیلا وہ آدمی غیر مسلم آتا ہے اور پیغام دیتا ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اسلام کے تعلق سے کچھ دل میں ہو کہ مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ کہتا کہ نہیں, میں تو اپنے دین پر ہوں, میں تو نصرانی ہوں. اتنی بات کہتی ہے, اللہ کے نبی مسکرا دیتے ہیں اور اللہ کے نبی کوئی بات اس کو نہیں کہتے. اللہ کے نبی کوئی بات نہیں کرتے, آپ کوئی زبردستی اس کے ساتھ نہیں کرتے. جبکہ لڑائی مسلمانوں کی, وہاں سارے مسلمان موجود ہیں, آپ چاہتے تو تلوار کے زور پر کہتے مسلمان ہو جاؤ ورنہ قتل کیا جائے گا. کیا اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یا صحابہ نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہو؟ کوئی آدمی ایسی تاریخ نہیں دکھا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اسلامی حکومت بنی, اسلام نے ہمیشہ آزادی دی. اگر کسی کا گرجا گھر ہے, کسی کا معبد ہے, تو جائے اپنے دین کی عبادت کرے. نان مسلم ہے, عیسائی ہے تو عیسائی بن کر رہے, یہودی ہے تو یہودی بن کر رہے. کبھی بھی اسلام نے ان کے دین کے شعائر کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کی, بلکہ اللہ کے نبی کے پاس جب یہودی فیصلہ لے کر آتے تو اللہ کے نبی قرآن کے ذریعے فیصلہ کرتے, مگر اللہ کے نبی ان کی کتابوں کا بھی سہارا لیا کرتے. عبداللہ بن سلام آئے ایک آدمی کے مسئلے کو لے کر جس نے زنا کیا تھا, تو انہوں نے کیا کیا, جہاں رجم کی آیت تھی اس پر ہاتھ رکھ دیا تھا. ہاتھ رکھ کر کہا کہ دیکھو اس کے سر کو کالا کیا جائے گا, اس کے بالوں کو مڑایا جائے گا, یہی بتا رہے ہیں. لیکن جہاں رجم کی بات ہے عبداللہ بن سلام نے چھپا دی. تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کی انگلی اٹھائی, انگلی اٹھا کر کہا کہ اس کو پڑھو, اس کے اندر رجم لکھا ہے اور وہی رجم جس کا حکم اسلام نے دیا ہے. تو فیصلہ یہودی کا آپ کے پاس آیا اور آپ نے انہی کی کتابوں کے ذریعے ان کا فیصلہ کیا. محترم حاضرین, اس طرح اسلام نے کیا ہے غیر مسلمانوں کے ساتھ عقیدے کے مسئلے میں تعلقات قائم کیے تھے. بات اگر مجال اجتماعی کرے یعنی سوسائٹی کی بات کرے, یہ بات ہم کو سمجھنی ہوگی کہ سوسائٹی, معاشرہ, اس اعتبار سے اگر غیر مسلمانوں سے ہمارے تعلقات ہوں گے تو اس تعلقات کو اسلام باقی رکھتا. بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ صحابی مسلمان ہے اور اس کے ماں باپ مشرک ہے. ہاں, ماں باپ مسلمان ہے, بچہ مشرک ہے, لیکن اسلام نے کبھی بھی ان کے خاندانوں کو توڑنے کی بات نہیں کی. باپ مشرک تھا تب بھی بیٹے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا. باپ مسلمان ہے اور بیٹا مشرک ہے, یا بیٹا مسلمان ہے ماں باپ مشرک ہے, تب بھی اسلام نے
بچوں سے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس لیے نہیں کہ وہ مشرک ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چھوڑ دو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ والدین کے بارے میں کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ یہ جو تمہارے ماں باپ ہیں یہ تمہارے احسان کے، تمہارے اچھے برتاؤ کے حقدار ہیں، لہذا جب تک یہ دنیا میں ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب جائیے صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، کتنے ایسے صحابہ تھے جن کے ماں باپ مشرک تھے، جن کے ماں باپ مشرک تھے، مگر اللہ کے نبی نے کبھی بھی کیا ہے ان صحابہ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مشرک ہے تو کیا ہوا، تمہارے ماں باپ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے سوشل اعتبار سے، اجتماعی انداز سے اسلام نے غیر مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا معاملہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا معروف ہے، بڑا معروف ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے مسلمان ہو جاتے ہیں ان کی والدہ ناراض ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ جب تک تم اس دین کو چھوڑو گے نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اب حضرت سعد کہتے ہیں کہ والدہ اس بات کو سن لو کہ نہ میں تم پر زبردستی کرتا ہوں نہ کوئی طرح کا معاملہ رکھتا ہوں، میں اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ والد نے سمجھا کہ ایک دن میں بھوکی رہوں گی تو بچہ کیا ہے دین سے پھر جائے گا۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ برابر جاتے ہیں، والدہ کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، مگر کیا ہے اسلام سے پھر نہیں رہے۔ آخرکار والدہ سمجھ گئی کہ جس دین کو یہ اپنائے ہوئے ہیں اس دین کے مسئلے میں اتنے سخت ہے کہ اب اس مسئلے میں کسی کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ان کی والدہ یہ مان لیتی ہیں کہ ہاں جس دین کو تم جانتے ہو یہ سچ ہے، ان کے بعد یہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے۔ لیکن اس درمیان کبھی بھی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے ساتھ کوئی غلط برتاؤ نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ جعرانہ نام کی ایک جگہ ہے جو مکہ سے تھوڑی دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لوگوں کے درمیان گوشت بانٹ رہے تھے۔ مکہ میں جعرانہ نام کی جگہ ہے جو مکہ کے باہر ہے، اب وہاں پر حدود موجود ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت تھا، آپ لوگوں کے سامنے گوشت بانٹ رہے تھے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت آئی، اللہ کے نبی نے فوراً اپنی چادر نکالی اور نیچے بچھا دیا اور اس عورت کو وہاں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ عورت بیٹھی تو اللہ کے نبی گوشت لاتے ہیں اور لا کر اس عورت کی گود میں رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ عورت بہت دیر تک بیٹھتی ہے، اللہ کے نبی سے باتیں کرتی ہے، اللہ کے نبی بڑی عاجزانہ انداز سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد وہ عورت اپنی مرضی سے وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ حضرت ابو طفیل کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ تو مسلمان عورت نہیں تھی، وہ مسلمان نہیں تھی، اللہ کے نبی نے اتنا اچھا برتاؤ اس کے ساتھ کیوں کیا؟ تو پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ وہ عورت ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، یہ میری رضائی ماں ہے۔ مشرک ہوا تو کیا ہوا، یہ میری رضائی ماں ہے۔ تو اللہ کی نبی نے اپنی اس مشرک رضائی ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ بالکل محبتانہ اور پیار بھرا برتاؤ کیا۔ یہاں تک کہ حضرت اسماء جو اللہ کے نبی کی سالی تھی، حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہتی اے اللہ کے نبی میری والدہ مشرکہ ہے۔ حضرت ابو بکر کی پہلی بیوی کہتی ہیں اے اللہ کے نبی میری والدہ مشرکہ ہے، میں اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کروں؟ تب اللہ کے نبی نے کہا صلی امی کی، آپ نے کہا اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ محترم حاضرین، یہ تو بات کیا ہے مشرکین کی ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ سمجھ لیجئے کہ اس دروئے زمین کے سب سے بڑے منافق بھی ہیں، تب بھی بچوں کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بے حرمتی کریں۔ جیسے منافقوں کا سب سے بڑا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، یہ نبی کے زمانے میں موجود تھا، ہر قسم کا فتنہ پھیلاتا تھا۔ اب ایک مرتبہ اس نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر جو حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا وہ، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی کے خاندان کے مسئلے میں بہت زیادہ بولتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے جو اس آدمی کو مجھ سے اور میرے خاندان سے آزاد کر دے۔ وہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، آپ اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو لہذا صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، دوسرے صحابہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجیے اس کی گردن مارے۔ اسی درمیان کیا ہے حضرت عبداللہ کو پتہ چلتا ہے، یہ حضرت عبداللہ اس منافق کے بیٹے تھے، لیکن یہ صحابی تھے، یہ صحابی تھے، سچے پکے سچے مومن تھے۔ حضرت عبداللہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ موقع آپ مجھے دیجئے، کیونکہ اگر میرے باپ کو کوئی دوسرا مارے گا اور قتل کرنے کے بعد وہ میرے سامنے ایسے گھومے گا تو ہو سکتا ہے کہ مارے غیرت کے میرے باپ کے قاتل کو میں قتل کر دوں جو ایک ایمان والا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے قتل کیا جائے، لہذا بہتر ہے اس کا موقع آپ مجھے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کو دیکھ رہے کہ باپ کو قتل کرنے کی اجازت مانگے، کس کے لیے؟ صرف دین کے لیے، لیکن درد تو تھا، تکلیف تو تھی، چہرے کے اندر وہ شکن تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کے چہرے کو دیکھتا ہوا کہا کہ رہنے دو، جانے دو، جب تک تمہارا باپ زندہ ہے
ہم بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اور وہ تمہارا باپ ہے اس لیے تم بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ منافقوں کے سردار کے ساتھ۔ منافقوں کا سردار جس نے اللہ کے نبی کے ذات کے مسئلے میں آپ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ محترم حاضرین، اس طرح کا برتاؤ کیا ہے اسلام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہے، وہ رشتہ دار جو غیر مسلم ہے۔ اس کے علاوہ بات اگر پڑوسی کی جائے، اگر کسی کا پڑوسی غیر مسلم ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ پڑوسی غیر مسلم ہے تو آپ اس کے ساتھ برا برتاؤ کریں، آپ اس کے ساتھ برا برتاؤ کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، آپ نے 3 مرتبہ کہا خدا کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم مومن ہو ہی نہیں سکتا، رب کعبہ کی قسم مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی 3 بار قسم کھا کے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو بتائیے وہ کون ہے جو ایمان والا ہو نہیں سکتا جس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ تب آپ نے کہا الذی لا یمن جأرہ بوائقہ، آپ نے کہا خدا کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے کیا ہے آزاد نہ ہو، اپنے پڑوسیوں کو ہمیشہ تکلیف دیتے رہتا۔ اب فرق نہیں پڑتا وہ پڑوسی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، جو بھی آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا کہ ایسا آدمی مکمل مومن کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ محترم حاضرین، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ان کے پاس بکری لائی گئی، وہ بکری جس کو ابھی بھی ذبح کیا گیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کیا؟ بکری کا ایک ران کاٹا اور کاٹ کر کہا اپنے غلام سے کہ لے جاؤ جو یہودی پڑوسی ہے اسے ہدیہ دے کر آؤ، اسے گفٹ دے کر آؤ۔ تو غلام کہنے لگا کہ وہ تو یہودی ہے، کیا اس کو بھی دینا چاہیے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے ہم اپنے غیر مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا کرتے تھے، انہیں ہم ہدیہ بھیجا کرتے تھے، ہم جانور اور اسی طرح گوشت بھیجا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنے یہودی پڑوسی کو کیا ہے گوشت بھیجا تھا، بس احسان کرنے کے نام پر۔ محترم حاضرین، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ غیر مسلمانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کو اسلام اتنا درست قرار دیتا ہے کہ یہاں تک کہ اگر وہ غیر مسلم اپنے خدا کے نام پر ذبح نہ کرے، خاص کر اگر یہودی نصرانی ہے جو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں لیکن اگرچہ ان کے عقائد میں بگاڑ ہے، تب بھی ان کے جانور اور ان کے ذبیحے کے کھانے کی اجازت اسلام نے دی۔ آپ یہودی اور نصرانی، وہ یہودی نصرانی جو کلم کلا شرک نہیں کرتا ہو، اگر وہ جانور کو کاٹتا ہے تو اس کے کاٹے ہوئے جانور کو کھانا جائز ہے، اور ایسے مشرک کے گھر میں دعوت کھانا بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم، اللہ کہتا ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے پاک روزی کو ہم نے حلال کیا، اور اسی طرح وہ اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں ان کے بھی غذاؤں کو کھاؤ، ان کے بھی کھانے کو کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمانوں کو اپنے گھر میں بلا کے کھلایا کرتے، اور غیر مسلم دعوت دیتا تو آپ ان کی دعوتوں میں جایا کرتے۔ بڑا معروف قصہ ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی مسلمان نہیں تھے، قبیلہ حاتم کے بڑے سردار تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ عدی بن حاتم آئے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر بھیجا، اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر بھیجا۔ جیسے ہی بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے پر بیٹھے تھے، اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، اس چمڑے کو نکالتے ہیں اور عدی بن حاتم کی جگہ پر رکھ کر آپ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور حضرت عدی بن حاتم جو ایک مشرک ہے، جو اللہ کے نبی سے ملنے آئے ہیں، اللہ کے نبی اس کیا ہے اس چمڑے کے اوپر ان کو بٹھاتے بڑے احترام کے ساتھ، کیونکہ مہمان کی عزت کرنا فرق نہیں پڑتا کہ وہ مہمان مسلمان ہے غیر مسلمان، ایک مہمان کی عزت کرنا ایک ایمان والے کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہ یہودی جو سودی کاروبار کرتے تھے، جن کا کمانا ہی سود پر تھا، ان یہودیوں نے اللہ کے نبی کو کھانے کی دعوت دی کہ اللہ کے نبی نہیں گئے تھے، آپ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی دعوت میں گئے تھے، بلکہ آپ نے قصہ بارہا سنا ہوگا، ایک یہودی عورت نے اللہ کے نبی کو دعوت دی اور بکری کی ران اس نے رکھا تھا، اسی ران میں اس نے کیا کیا تھا؟ زہر ملا دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی غیر مسلمان یہودیوں کے گھر دعوت کو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت کیا ہے دیا بھی کرتے تھے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ غیر مسلمان جب بھی کوئی برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، اگر وہ غلط برتاؤ ہوتا ہے تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب غیر مسلمانوں کی طرف سے کوئی سخت برتاؤ آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جواب دینا چاہیے، ان کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے۔ ہرقل بادشاہ نے، ہرقل بادشاہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ رہے ہیں، وہ ہرقل بادشاہ جو نصرانی ہے، آپ اسے خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ایسے انسان پر ہو جو حق کو قبول کر لے۔ آپ دعا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ
اگر تم حق کو قبول کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو. کتنا پیار بھرا تعامل ان کے ساتھ ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں لو قال لی فرعون بارک اللہ فیک لقلت هو فیک. کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ فرعون تو مر گیا, دنیا سے چلا گیا, لیکن آج بھی اگر فرعون زندہ ہوتا, وہ مشرک, وہ کافر جس نے ربوبیت میں شرک کیا, بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا, سب اپنی جگہ, کہتے ہیں کہ آج بھی اگر فرعون زندہ ہوتا اور مجھے کہتا کہ اللہ تجھ میں برکت دے, تو میں بھی کہتا اللہ تجھ میں بھی برکت دے. وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا, میں بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا, کیونکہ ایسا ہی طریقہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. محترم حاضرین, یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں یہودی آپ سے امید رکھتے تھے, یہودی آپ کی مجلس میں آتے تھے اور جان بوجھ کر چھینکا کرتے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کوئی بھی آدمی چھینکے گا اللہ کے نبی جواب دیں گے. کوئی چھینکتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے, ہم اس کے بدلے میں کیا کہتے ہیں, یرحمکم اللہ کہتے ہیں. تو وہ یہودی آ کر چھینکتے تھے تاکہ اللہ کے نبی ان کو دعا دے, کہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے, لیکن اللہ کے نبی دعا نہیں دیتے تھے. ان کو امید ضرور تھی. کیوں امید تھی؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا اتنا پیار والا برتاؤ اپنے غیر مسلمانوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جن کی عیادت کرنے آپ جاتے تھے, بیمار ہوتے آپ گئے تھے. کیا آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس نہیں گئے تھے؟ ابو طالب جو بیمار تھے, آپ ان کی عیادت کرنے گئے تھے. آپ نے دیکھا کہ آخری سانس لے رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی. ایک یہودی بچہ بیمار تھا, اپنی آخری سانس لے رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خدمت کرتا تھا. اللہ کے نبی کو پتا چلا, اللہ کے نبی اس کی عیادت کرنے گئے, جبکہ غیر مسلم ہے, یہودی کا بچہ ہے. اللہ کے نبی گئے اور اسے دیکھا کہ اس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی, کہا کہ اسلم, مسلمان ہو جا. تو یہودی بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے, اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے, وہ اپنے باپ سے اجازت چاہتا ہے, تو باپ بھی کہتا ہے اطیع ابا القاسم, ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں بات مان لو, لہذا بچہ مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کس طرح کا پیارا برتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, صحابہ اکرام موجود ہیں, اچانک وہاں سے ایک جنازہ گزرا. ایک جنازہ گزرا, وہ جنازہ کس کا تھا؟ ایک یہودی کا جنازہ تھا. جیسے ہی اللہ کے نبی نے دیکھا, آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے, آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ مسلمان نہیں, یہودی کا جنازہ ہے. تب آپ نے کہا علیہ السلام, کیا وہ نفس لینے والا نہیں تھا؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہودی ہے مسلمان ہے, کیا وہ انسان تھا کہ نہیں تھا؟ جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو اس کا احترام یہ ہے کہ اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہوا جائے. تب اللہ کے نبی نے کہا اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا, کہ جب کسی جنازے کو جاتے دیکھو تو اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرو. اس کی عزت میں, اس کے احترام میں فرق نہیں پڑتا. اس کا حساب کون لینے والا ہے؟ اللہ لینے والا ہے, ہم اس کا حساب لینے والے نہیں ہیں. لیکن جب دنیا سے جا رہا ہے تو اس کا احترام ہونا چاہیے. محترم حاضرین, بلکہ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ جو مال کو پاک کرنے کے لیے نکالی جاتی ہے, اگر کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے, یا اگر تھوڑا سا مال دیا جائے تو مال دینے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتا ہے, تو ایسے کافر مشرک کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے. ایسے کافر مشرک کو آپ اپنی حلال زکوٰۃ دے سکتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. یہ بھی اسلام کے اچھے تعاملات میں سے. بلکہ محترم حاضرین, آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے تو ان قیدیوں کے ساتھ جو قیدی اسلامی جنگوں میں پکڑے جاتے تھے, اسلام نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. آپ جانتے ہیں کہ مسلمان لڑائی کرتے تھے. مثال کے طور پر جنگ بدر ہوئی, مشرکین مکہ کے ساتھ ہوئی. مسلمان 313 319 تھے, سامنے مشرکین مکہ کا 1000 کا بڑا لشکر تھا, 1000 کا بڑا لشکر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے لڑائی کی, 70 مارے گئے, 70 پکڑے گئے. اب ان قیدیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسے تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا استوصوا بالاسارى خیرا, اللہ کے نبی نے کہا اپنی قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اب وہ تمہاری قید میں ہے, انہیں مارنا, ان پر ظلم کرنا یہ تو چھوڑے, بلکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا. ابو عزیر بن عمیر, حضرت عمر بن ابی وقاص کے بھائی ہیں, مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر مسلمان تھے اور ان کے بھائی ابو عزیر بن عمیر یہ کافر تھے اور یہ جنگ میں پکڑے گئے تھے. 70 قیدی جو بدر کے دن پکڑے گئے تھے, اس میں ابو عزیر بن عمیر حضرت مصعب بن عمیر کے سگے بڑے بھائی بھی موجود تھے. اب انہوں نے دیکھا کیا دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کھانا کھانے کی تیاری کر رہے ہیں. اب جنگ ہو چکی ہے, 70 مارے گئے ہیں, ان کو لے جا کر کیا ہے دفنا دیا گیا, 70 کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا گیا. اب مسلمان اپنے کھانے کا انتظام کریں. جیسے ہی کھانے کی باری آئی, جو کھانا مسلمانوں نے اپنے پاس رکھا وہی کھانا اپنے قیدیوں کو دیا.
کون قیدی؟ جو مشرک تھے. یہاں تک کہ ابو عدیر کہتے ہیں کہ میں ایک مسلمان کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہی روٹی ہے اور سامنے قیدی کو روٹی نہیں ملی، تو اس مسلمان نے اپنی روٹی اس قیدی کو دے دی، اپنی روٹی اس قیدی کو دے دی. اب اسے کھانا نہیں تھا. یہی اخلاق دیکھ کر کیا ہے حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی مسلمان ہونے کہا کہ جو اسلام کیا ہے اتنا رحم دل ہے کہ پکڑے گئے وہ قیدی جو انہی کو مارنے آئے تھے، جب پکڑے گئے ہیں تو اسلام اتنا اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے. ایسا اسلام غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ابو عزیر بن عمیر بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں. غزوہ حنین کے موقع پر آپ دیکھیں کیسے بے شمار قصے ملتے ہیں، جیسے جس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین سا برتاؤ کیا ہے ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا. بلکہ مشرکین مکہ بسا اوقات آپ سے التجا کرتے تھے، آپ سے درخواست کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درخواستوں کو مانا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا بڑا مشہور قصہ ہے، حضرت ابو سفیان اللہ کے نبی کے پاس آئے، ابھی مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے. آ کر کہتے ہیں یا محمد جئت تأمرنا بصلة الارحام وان قومك هلكوا فادعوا اللہ. ابو سفیان آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم نے تو آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں، آپ خاندانوں کو لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے کہ قحط سالی پڑ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. آپ اللہ سے دعا کیجئے، جس اللہ کو مانتے ہیں اس سے دعا کیجئے تاکہ بارش ہو جائے، قحط سالی ختم ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے اس مشرک کی بات کو مانتے ہوئے، حضرت ابو سفیان کی بات کو مانتے ہوئے کیا اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. سبحان اللہ. اس طرح کا بہترین برتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضرت ثمامہ بن قثال رضی اللہ عنہ قبیلے بنی حنیف کے بڑے سردار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اب بڑی قوم کے ذمہ دار تھے. اور یہی بنی حنیف تھا جہاں سے گیہوں مکہ والوں کو آتا تھا، مکہ والوں کو گیہوں بنی حنیف سے آتا تھا. اب ان کے سردار حضرت ثمامہ بن قثال مسلمان ہو گئے. حضرت ثمامہ نے کہا کہ جب تک یہ مشرکین مسلمان نہیں ہوتے ہماری طرف سے گیہوں کا ایک دانہ بھی مشرکین کو نہیں جائے گا. پورا گیہوں روک لیا. اب مشرکین مکہ کو بڑی تکلیف ہے، کہا کہ گیہوں ان کی طرف سے آتا تھا وہ بھی رک گیا. تو مشرکین مکہ نے خط لکھ کر اللہ کے نبی کو بھیجا، کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لہذا آپ ہمارے اپنے ہیں. اگرچہ آپ کا دین ہمارا دین الگ ہے لیکن آپ اسی مکہ کے رہنے والے ہیں. اسی ایک پن کا عہدہ دیتے ہوئے، اسی ایک پن کا سہارا لیتے ہوئے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے صحابی ثمامہ بن قثال سے کہے کہ آپ پر گیہوں کو نہ روکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت ثمامہ کو میسج بھیجا، کہا کہ مکہ والوں سے گیہوں کو تم نہ روکنا، ان کو دو جو پہلے دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر کیا ہے بہترین تصویر اسلام کی اور کیا ہو سکتی ہے جو غیر مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں نے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے. آپ علیہ السلام کی پھوپھی ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھی، ام ہانی تھی. ام ہانی کہتی ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، لہذا کچھ رشتہ دار میرے گھر میں آ گئے کیونکہ اللہ کے نبی نے مکہ پر حملہ کر دیا تھا. اب سب گھبرا گئے تھے، سب کو ڈر تھا کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو ستایا ہے، اب اللہ کے نبی ایک ایک سے چن کر بدلہ دیں گے. لہذا ام ہانی کے گھر میں بہت سارے رشتہ دار آئے اور کہنے لگے کہ آپ ان کو بچا لیجیے، آپ اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو بچا لیجیے. لہذا ام ہانی نے کہا کہ سب میرے گھر میں رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام ہانی پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے گھر میں کچھ رشتہ دار ہیں جو مشرک ہیں لیکن میرے اپنے ہیں اور یہ بھی خود مشرک ہے. کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ان کو ستایا نہ جائے کیونکہ میں نے ان کو امان دی، میں نے کہا ہے کہ تم میری حفاظت میں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور کہا کہ جس آدمی کو ام ہانی نے حمایت دی ہم مسلمانوں نے بھی اسے حمایت دی. لہذا آپ نے کہا کہ ام ہانی کے گھر میں جو ہے اس میں سے کسی کو ستایا نہیں جائے گا، کسی کو کچھ نہیں بولا جائے گا. ایک کافر و مشرک عورت ہے مگر جب انہوں نے ہدایت کسی کو دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی بات کی عزت رکھی. محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام یہی سچی تصویر غیر مسلمانوں کے سامنے رکھتا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلمان ہے تو وہ تمہارے دشمن ہے. یقینی بات ہے کہ ہمارا اختلاف عقیدے میں ضرور ہے اور ہم دعوت کریں گے، اسلام کی سچی تصویر ان کو پہنچائیں گے، لیکن جو اس طرح کا پروپیگنڈا مسلمانوں کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ مسلمان یہ کافروں کو پاتے ہی یہ کرتے ہیں، مسلمان کا اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یہ ساری باتیں ساری کی ساری جھوٹ پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ صحیح اسلام کی تصویر کو غیر مسلمانوں کے سامنے رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کیے گئے اعمال کو قبول فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب.